جہاد کا ایک جو بھونڈا تصور یہ طالبان پیش کرتے ہیں، اس حوالے سے پہلی دفعہ اس نے کہا کہ میں نے تنظیم میں شمولیت اختیار کی اور پاکستان میں افغان شہریوں کی جانب سے دہشت گردی پھیلانے کا منظم نیٹ ورک بے نقاب ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد نیئر علی۔ نیئر علی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک دہشت گرد اور جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، افغانستان سے ہی اس کا تعلق ہے، تلہ گنگ میں رہ رہا تھا، تلہ گنگ سے گرفتار کیا گیا ہے، لکی مروت میں رہ رہا تھا۔ اس حوالے سے آپ مزید کیا کہیں گی؟ کی گرفتاری اور اعترافی بیان جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اس نے افغان دہشت گرد نیٹ ورک کو بے نقاب کیا ہے، اور تلہ گنگ سے جو گرفتار افغان دہشت گرد ہے اس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، اس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا نام قاسم عرف حسن ہے اور اس کے والد کا نام لال خان ہے۔ اس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کی قوم دلوزئی اور افغانستان گردیز ولایت کا رہنے والا ہے۔ گرفتار دہشت گرد نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ 10 سال پہلے فیملی سمیت افغانستان سے لکی مروت کے راستے پاکستان میں آیا تھا اور یہاں پر ہی وہ پلا بڑا، رزق کمایا اور یہاں کے لوگوں سے بہت پیار ملا۔ گرفتار دہشت گرد نے یہ بھی بتایا کہ سرا درگاہ میں جو ہے وہ اس کی 2025 میں طالبان کمانڈر ارمانی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، 2025 میں طالبان کمانڈر ارمانی سے ملاقات ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب نے۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر، ایک اور دہشت گرد گرفتار ہوا ہے تلہ گنگ سے، اور افغانستان جو ہے اس نے شاید ٹھان رکھی ہے افغان طالبان نے کہ اس نے پاکستان میں ہی دہشت گردانہ کاروائیاں کرنی ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں مزید کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اس کا تدارک تو بہت ضروری ہو گیا ہے اور کر چکے ہیں، اور اس کے بعد تو دیکھیں کہ چیزیں یہ کنفرم ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ تو ریفیوجی کی شکل میں یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا یہ بندہ، اور اس کے بعد اس کو ٹاسکنگ ملی تو اس کے بعد یہ دہشت گردی میں تیار ہو گیا تھا۔ تو دیٹس وائی ہم ان کو ڈپورٹ یہاں سے کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں ایبیٹرز بھی ہیں، فیسیلیٹیٹرز بھی ہیں، یہاں پہ شیلٹر بھی کرتے ہیں، تو وہ اس پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ابھی تک دیکھیں اس سال تک 136 کے قریب افغان نیشنلز مارے گئے ہیں پاکستان میں، اور جو پاکستان میں سوسائڈ حملے ہوئے ہیں تو اس میں آلموسٹ 80% جو سوسائڈرز تھے وہ افغان تھے۔ سو افغانستان میں ایک نیکسس بنا ہے، افغانستان میں افغان طالبان رجیم کا ہے، اس کے بعد فتنہ الخوارج کا ہے، اور اس کے بعد القاعدہ اس میں شامل ہیں۔ اور جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس بھی ہیں، تاجکستان کا واقعہ ہوا ہے، اور اس کے بعد جو واشنگٹن ڈی سی میں وہ جو واقعات ہوئے ہیں، تو اس میں دنیا میں ایک ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ ایک خطرہ جو ہے جس کا پاکستان پچھلے 4 سال سے تواتر سے کہہ رہا تھا، اب وہ صحیح ڈیولپ ہو چکا ہے، اور ابھی عالمی امن کے لیے خطرہ افغانستان سے نکل رہا ہے۔ ابھی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم انہیں بھیجتے ہیں اور یہ دوبارہ کسی نہ کسی خفیہ راستوں سے واپس آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں گی، اگر یہ پھر بھی یہ واقعات جو ہے نہیں رکتے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سخت اقدامات کی ضرورت ہے اس حوالے سے۔ نہیں، دیکھیں جو جا کے واپس آتے ہیں تو سزائیں دیں، آپ ان کے بایو میٹرکس کر کے بھجوا رہے ہیں نا، تو جو ایک دفعہ آتا ہے پھر جا کے پھر واپس آتے ہیں، جس طرح اطلاعات ہیں کہ کچھ لوگ واپس آئیں، تو آپ ان کو جیلوں میں ڈالیں، سزائیں دیں، تو ٹھیک ہے، اس کے لیے الگ یا آپ نے کوئی جیل بنانی ہے بنائیں، لیکن ان کو اکوموڈیٹ بالکل نہیں کرنا ہے۔ اور ایک طرف سے آپ کے ساتھ جس طریقے سے سلوک کیا جا رہا ہے، وہاں سے دہشت گرد بھجوا رہے ہیں، سوسائڈرز آ رہے ہیں، تو ہم اب کیسے اکوموڈیٹ کریں گے؟ تو میرا خیال میں آلریڈی دیکھیں کہ اس کے اثرات جس طریقے سے بارڈر کلوز ہیں، تو اثرات ہم افغانستان میں دیکھ رہے ہیں، اور اب انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں کہہ رہی ہے کہ جو ہیومینٹیرین ایڈز ہیں یہ پاکستان سے گزرنے دیں۔ سو وہ اتنا ڈیپینڈنٹ پاکستان پہ ہیں، تو وہ ان کو لگ پتہ گیا ہے کہ وہ پاکستان از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن افغانستان، افغانستان از ڈیپینڈنٹ آن پاکستان۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ سخت سزائیں دینی چاہیے۔ شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان اور بیورو چیف اسلام آباد نیئر علی۔